بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اسے آسانی سے سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پر ان کے والد نے فرمایا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا۔ اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی تھی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، قصہ یوسف علیہ السلام یوسف نبی کے بچپن سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے اور یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور کئی بیویاں تھیں۔ یوسف علیہ السلام ان کی آخری بیوی سے تھے اور تمام اولادوں میں سب سے چھوٹے، چہیتے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے، جبکہ ان کے دیگر بڑے بیٹے اسی وجہ سے اپنے والد سے ناراض رہتے اور اپنے چھوٹے بھائی سے خائف رہتے۔ اسی ناراضگی اور خفقے کی بنا پر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یعقوب نبی کے بڑے بیٹوں نے آپس میں ایک تجویز رکھی اور کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی پر ہیں اور ہم اسی لیے اپنے باپ سے ناراض ہیں۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو، ایسی جگہ پر جہاں والد صاحب کا رخ بھی نہ ہو پائے۔ اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا، ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایک مرتبہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ یہ کھیلے کودے اور خوب مزے کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ثابت ہوئے نا۔ پھر وہ سب ضد کر کے یعقوب نبی علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف پھر وحی کی اور کہا کہ غم نہ کر، بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس سارے ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے اور تو ہی غالب رہے گا۔ اور جب وہ سب کے سب انہیں کنویں میں پھینک کر عشاء کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے واپس آئے اور جھوٹا قصہ کہہ سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ دھوپ میں لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، لیکن ہم بالکل سچوں میں سے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا ڈالی ہے۔ پس میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے اور میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اسی اثنا میں دور ریگستان میں اس کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے اپنے پانی لانے والے لڑکے کو بھیجا
اس نے اپنا ڈور لٹکایا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا موجود ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت اور بے خبروں میں سے تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے سرزمین مصر پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے بے علم ہوتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ دیا اور علم دیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا اللہ کبھی بھلا نہیں کرتا، اور میں بے انصاف نہیں ہوں۔ اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا کہ ہم نے اس سے برائی کو دور کر دیا اور بے حیائی کو دور کر دیا، بےشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت ہی بری چال بازی ہے۔ یوسف علیہ السلام اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں پڑ چکی ہے۔ اسے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا، سب کے سب شہر کی عورتوں کو دعوت دی اور ایک مجلس مرتب کی۔ ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، بہت ہی خوبصورت، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور زبان سے نکل گیا کہ حاش اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہو کر رہ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ رب سننے والا، جاننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھے۔ قید خانے میں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 2۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔